اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ اے آسمان و زمین کے مالک، اے عزت دینے والے، جس کے حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی کسی کو نہیں ہو سکتا، اے فقر کے دور کرنے والے، رنج کے زائل کرنے والے، مجبوریوں کی پکار سننے والے، اے دنیا و آخرت میں سب سے بڑے مہربان اور رحم کھانے والے، پس تو ہی مجھ پر رحم فرمائے گا تو مجھ پر ایسی نعمت فرما دے کہ تیرے سوا مجھے کسی دوسرے کی مہربانی کی ضرورت نہ پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دوستوں، بہن بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت جمعۃ المبارک ہو۔ آپ کو سفر کا پہلا جمعہ ہے، بہت ہی بابرکت گھڑیاں آ رہی ہیں، جس گھڑی میں بھی جو بھی آپ دعا مانگیں گے، اس مبارک دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ بہت ہی بابرکت دن ہے، سفر کا پہلا چاند ہے کہ جمعہ ہے، تو آپ نے اس جمعے میں جس مقصد کے لیے بھی جو وظیفہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس وظیفہ کو، آپ کے اس حاجت کو، آپ کی اس دلی تمنا کو ضرور پورا فرمائیں گے، آمین ثم آمین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ذات ہے، اللہ۔ روزانہ اس کو، اللہ کو 1000 بار پڑھنے سے کمال یقین نصیب ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک و صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل ہو۔ جس مریض کے علاج سے اتباع عاجز ہو گئے ہوں، اس پر پڑھا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ ہر نماز کے بعد 100 بار کا وظیفہ کرنے والے صاحب باطن و صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ 22 بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، خواہ مرض آسیب کیوں نہ ہو۔ آسیب زدہ کے لیے کسی برتن میں، اس میں اللہ اس برتن کی گنجائش کی تعداد لکھ کر آسیب زدہ پر چھڑکائیں تو اس پر مسلط شیطان جل کر راکھ ہو جائے گا۔ جو شخص اسم اللہ کو محبت الہی کی وجہ سے پڑھے گا اور شک نہیں کرے گا تو وہ صدقے یقین میں سے ہوگا۔ جو ہر نماز کے بعد 7 بار هو الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص 1000 بار یا اللہ پڑھے گا، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا، پھر وہ جس چیز کی دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ کے نام اور اس کی صفات علم غیب سے ہے، جس کے بارے میں نازل شدہ وحی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کلام کرنا جائز نہیں۔ اسما، ناموں اور صفات میں سے صرف اسی کی اثبات و اقرار کرنا چاہیے جسے اللہ عز و جل نے اپنے لیے یا اس کے رسول نے اس اللہ کے لیے ثابت قرار دیا ہے۔ وہ صفات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے لائق ہے، کیفیت کے بارے میں سوال، مخلوق سے مثال دینا کہ بغیر تحریف و تحطیل معطل قرار دینے سے بچتے ہوئے اور ہر اس چیز سے بری الذمہ اور پاک ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ نے انہیں اسماء الحسنی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے اسماء الحسنی بہترین نام ہیں، پس تم اسے ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کے اسماء الحسنی ہیں۔ اللہ کے اسماء الحسنی کا معنی یہ ہے کہ جو خوبصورتی، حسن کی بلند ترین اور اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے گا۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس کو کبھی خوشی ملتی ہے
تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے اسے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں اس کو رزق، دولت، شہرت، عزت مل جاتی ہے، تو کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو بھی نہیں ملتا، کبھی وسائل اور کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہیں گے، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، اس لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے آگے سر سجود ہو کر اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ بھی نوازتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اور اگر کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے کچھ رات سونے سے پہلے کر لینا ہے، پھر آپ نے اس کے کمالات دیکھنے ہیں کہ وظیفہ کے بعد آپ کو کیا کچھ ملنے والا ہے۔ لیکن وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس کو لائک کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی جانب۔ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 300 بار یا وہاب یا رزاق پڑھیں اور کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں۔ مال و دولت میں اضافہ کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مؤثر وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی بے پناہ مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ یہ عمل 1 سال تک جاری رکھیں اور اگر ہو سکے تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے زندگی بھر محتاجی سے بچے رہیں گے اور رزق کی فراوانی اور مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ آپ نے اس وظیفہ کو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، وضو بے وضو، پاک ناپاک، پھرتے چلتے آپ نے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ تمام گھر والے پڑھیں، اگر سب نہیں پڑھ سکتے تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ نفع پہنچے گا۔ اس کے فوائد بھی بہت سارے ہیں کہ اگر آپ نے اس وظیفہ پر عمل کیا تو آپ کو اس کے بہت سارے فوائد اور معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ مثلاً رزق کی تنگی ختم ہوگی، معاشی تنگی اور کاروبار کی تنگی کے لیے لاجواب ہی یہ فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ غیب کے خزانوں سے ضروریات کا پورا ہونا، ملازمت کی حصول کے لیے، نوکری خطرے میں ہو تو اس کی حفاظت کے لیے، پھنسی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے، نارمل ڈیلیوری کے لیے، کاروبار میں آسانی کے لیے، جلد شادی یا شادی کے حوالے سے تمام مسائل، حسب منشا نوکری کے لیے، قید سے رہائی کے لیے، الجھی اور مسائل میں گھیری زندگی کے لیے اور جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے یہ بے مثال وظیفہ ہے، بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ ملتی ہوں نئی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔